بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا جمع کثیر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لاتے ہیں، ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگتے ہیں، صحابہ کرام متوجہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پہلا قدمین شریفین ممبر کی سیڑھی پر رکھا تو آپ نے دعا فرمائی آمین۔ جب دوسرا قدمین مبارک آپ نے اپنا سیڑھی پر رکھا، حضور نے پھر فرمایا آمین۔ پھر جب حضور ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت سے ہٹ کے دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے عجیب عمل دیکھا ہے۔ کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے آمین کہا۔ جب ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے، پہلا قدمین رکھا، پھر بھی آمین کہا۔ جب دوسرا قدمین مبارک رکھا تو پھر بھی آمین کہا۔ جلوہ افروز ہوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے آمین کہا۔ یا رسول اللہ، دعا کرنے والا تو نظر نہیں آیا، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ صحابہ نے دریافت کیا۔ میرے کریم لجپالا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان مقدسہ سے الفاظ نکلے، عاشقوں نے کچھ یوں کہا ہے، ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اصل میں بات کچھ ایسے ہے کہ جب میں جلوہ افروز ہونے لگا، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ آپ نے دعا مانگی۔ پہلی دعا یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھ کر اپنی بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہوا وہ شخص۔ اور کچھ الفاظ ایسے بھی حدیث میں آئے ہیں کہ خاک آلود ہو اس کی ناک۔ اور دوسری دعا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضرت جبریل دعا مانگتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہوا وہ شخص۔ اور تیسری دعا حضرت جبریل امین نے کہی کہ یا اللہ، جس نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا، ہلاک ہوا وہ شخص۔ ان تین باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے درمیان ہے، رمضان کے روزے رکھ کے اپنی بخشش کروائیں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھ کے بخشش کروانے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، جن کے پاس اپنے والدین ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کریں۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے یا دونوں میں سے ایک نہیں رہا، وہ ان کی قبروں پر جائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ اور تیسری بات، اکثر اوقات اذانیں ہوتی ہیں، اذان میں جب آتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہ نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں لیکن اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، حضور کی ذات پر درود نہیں بھیجتے۔ اور بھی کئی امواق آ جاتے ہیں جہاں پر ہم نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں لیکن حضور کی ذات پر درود نہیں بھیجتے۔ کوشش کیا کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی جہاں بھی آ جائے تو حضور کی ذات پر درود بھیجا کریں اور اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کریں۔ جو حضور کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے، کل قیامت والے دن اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔